ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خوف سے کانپنے لگے اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اچانک سے زمین ہلنے لگی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ غزوہ احزاب یعنی خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر رسول مقرب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ نبوت یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اور جنگی لباس اتار دیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہجرے کی دوار کی ریکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار انسانی شکل میں اس مقام پر اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ جنگی لباس میں ملبوس تھے اور آپ کا پورا لباس اور جسم گرد آلود تھا، اور آپ نے اس مقام پر جہاں آج باب جبرائیل موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی رسول، آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا ہے، لیکن ہم فرشتے اب بھی جنگی لباس میں ہیں، اور ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیے، کیونکہ ابھی بھی بنو قریظہ قبیلے سے جنگ کرنا باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکلے۔ مدینہ کے کنارے بسنے والی یہودیوں کا ایک گروہ تھا جسے بنو قریظہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ کر کفار کی مدد کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال و جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت داحیہ قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت داحیہ مشہور صحابی ہیں، یہ مالدار تاجر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے، مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس داحیہ قلبی کی صورت میں آتے ہیں اور داحیہ خوبصورت آدمی ہیں۔ ان روایات اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنتہ میں مختلف ستون ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھیں تو ان میں ایک نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے، آئیے اب یہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ناظرین، ابو لبابہ انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے، آل و اولاد بھی وہیں تھے۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق اور احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کی ایما پر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جس کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ ایک معجزہ اور اللہ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنا، کافروں کا ساتھ دینا، مسلمان عورتوں کے قلعہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملہ پر اکسانا معمولی جرائم نہ تھے۔ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔
آپ نے فوراً اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظامی امور ابن عمام مکتوم صحابی کو سونپے اور بنو قریظہ کے دیار میں اس کے قریب آپ نے قیام کر لیا۔ یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ شروع ہوا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لیں، ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورہ لینے کے لیے اپنے پیارے حلیف ابو لبابہ کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ انہیں ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مرد ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ابو لبابہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو رخ طاری ہو گئی۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ اب ذبح دیے جاؤ گے۔ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول کے پاس سیدھا آنے کی مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا جس کا ذکر ویڈیو میں پہلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول ہی کھولیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تب ہی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ ابو لبابہ کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشاں ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سمیع و بصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادام شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں۔ گناہ پر اصرار فقر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ کا معاملہ اور بھی اہم تھا۔ یہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، لہٰذا لوگوں کی دل خوشی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ 6 راتیں گزرنے کے بعد صبح سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں اشارہ ہوتا ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اس شفیق، رحیم و رؤوف اور مہربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات یا امہات المومنین ہوں، ان جناب رسالت و معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے۔ ارشاد ہوا کہ ابو لوبی کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، اے ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ادھر صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا دانیائے محبت کی ادا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو روک لیا، کہنے لگے، اللہ کی قسم، اب تو مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔
لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں خود اپنے دستے مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے۔ ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منج پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع فرمایا اور سوچنے لگے، بالآخر سامنے گردن جھکائی عاجزی کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بندی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھ کر تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کے صف باندھ کر کمال کے شوق سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں قریب بھی ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی یہ ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کی روبرو رکھی ہیں اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوحیں خود بخود بلند ہو جاتی ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہیں، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اسی لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو مجھے حکم کرتے ہیں، اگر وہ حضرت میکائیل کے متعلق ہو تو ان کو حکم کرتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے میں، لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا، اور حضرت میکائیل؟ عرض کیا، بارش، نباتات پر۔ پھر پوچھا، اور ملک الموت؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت ہونے کا وقت ہے، اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا تو یہ پھونک دیں گے اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، کیا قرب و ملت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرع نازل کر کے نوع انسانی کی تکلیم اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور تاجاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ فضیلت متقلہ نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔